بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ آج کا درس باب العقائد کے بارے میں ہوگا۔ ابتدا میں عقیدے کے بنیادی امور کا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے نیک اعمال کا اجر آخرت میں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھے۔ اس مسئلے کے متعلق امام الغزالی کا قول ہے لا تصح العبادہ الا بعد معرفت المعبود، جس کا مطلب ہے عبادت تب تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ المعبود یعنی خدا کے بارے میں معرفت نہ ہو، یعنی جب تک خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایک انسان کی نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات نہ ہی صحیح اور نہ ہی قابل اجر ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ صحابی جندب ابن عبداللہ نے فرمایا کننا مع النبی ونحن فتیان حزاورہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، جس کا معنی ہے جب ہم جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھانے سے پہلے عقیدے کے مسائل کی تعلیم دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہمیں عقیدے کے بارے میں نہیں سکھاتا، بلکہ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں دینی علم کسی صاحب علم سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ عقیدے کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کو یعنی عقیدے کا علم سیکھنے کو دوسرے تمام مسائل پر ترجیح دینی چاہیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں باب العقائد سے۔ فصل، اسلام کے اعظم امور 5 ہیں، جس کی دلیل امام مسلم میں ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ پہلا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچواں، بیت اللہ یعنی کعبہ کا حج کرنا اگر استطاعت رکھتا ہو۔ اور ایمان کے اعظم امور 6 ہیں، جس کی دلیل مشہور حدیث جبریل ہے۔ پہلا، ایمان لانا اللہ پر۔ دوسرا، ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر۔ تیسرا، ایمان لانا اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں پر۔ چوتھا،
ایمان لانا اللہ کے انبیاء پر۔ پانچواں، ایمان لانا روز آخرت پر۔ چھٹا، ایمان لانا قدر پر، یعنی خیر اور شر خدا کی تقدیر سے ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت القدر پر ایمان رکھنا، یعنی سب کچھ اچھا اور برا خدا کی تقدیر سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے ازلی علم، مشیت، قدرت، تخلیق اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ اور ایمان کے اعظم امور کی دلیل مشہور حدیث جبریل میں ملتی ہے، جس کی روایت مسلم شریف اور بہت سے دوسرے مشہور علماء نے کی، جس کا مفہوم یہ ہے: عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور صاف ستھرا تھا۔ اس کے بال انتہائی سیاہ تھے اور اس کے لباس پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ گرد آلود تھے، اور اس کی ظاہری حالت سے سفر کی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور ہم میں سے کوئی بھی اس اجنبی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ کے اس طرح دو زانوں یعنی آمنے سامنے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، اور اس نے آپ کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر اس طرح مخاطب ہوا جیسے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس اجنبی کو نہیں جانتا تھا۔ میرے عزیزوں، اس وقت سب لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ ان کے شہر یا گاؤں میں کون کون رہتا ہے، مگر یہ اجنبی اس شہر کا نہیں تھا۔ اور اس وقت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، اور کسی بھی شخص کے کپڑوں پر لگی مٹی اور دھول سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ شخص کوئی لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، لیکن اس اجنبی کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے اور کسی سفر کو طے کر کے آیا ہے۔ اس نے پوچھا، یا محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ کہ اسلام یہ ہے شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا اگر استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے جواب دیا، صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حیران ہوئے کہ ایک تو سوال بھی کرتا ہے، پھر ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا،
جیسے کہ وہ پہلے سے ہی سوال کا جواب جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے، ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے انبیاء پر، یوم آخرت پر، اور ایمان لانا قدر پر، چاہے خیر ہو یا شر۔ اس شخص نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ کہ آپ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے، ہمیں اللہ تعالی کی اس یقین کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے یہ سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ کہ مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ باخبر نہیں پوچھنے والے سے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، نہ ہی میں جانتا ہوں اور نہ ہی تم جانتے ہو۔ پھر اس اجنبی نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں ایسی بیٹی کو جنم دے گی جو اپنی ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرے گی، اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ بکریوں کو چروانے والے غریب اور خستہ حال چرواہے جو ننگے پیر رہتے تھے اور نہایت مفلس تھے، وہ بلند و بالا عمارات کے معاملے میں ایک دوسرے سے برتری لے جائیں گے، یعنی اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور ان عمارات کے مالک ہوں گے۔ ان سب سوالوں کا جواب سننے کے بعد وہ اجنبی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تمہیں پتہ ہے یہ اجنبی کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کے جواب میں کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں جو باب العقائد کے بارے میں ہوگا۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔